جنگ صفین اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ جنگ حضرت علی اور شام کے گورنر حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے کئی اہم سیاسی، سماجی اور مذہبی عوامل تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ ان کے قاتلوں کو سزا دینے کے معاملے پر مسلمانوں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک طرف حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا، جبکہ دوسری طرف حضرت معاویہ، جو شام کے گورنر تھے، حضرت علی نے پہلے امن قائم کرنے کو ترجیح دی اور قاتلوں کے خلاف فوری کارروائی نہ کی۔ حضرت معاویہ نے اس معاملے کو بنیاد بنا کر حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور قاتلوں سے فوری قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی نے حضرت معاویہ کو خط لکھا اور بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت معاویہ نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں فریقین کے درمیان صلح کی کوششیں ناکام ہوئیں اور بالآخر جنگ ناگزیر ہو گئی۔ حضرت علی نے کوفہ کو اپنی خلافت کا مرکز بنایا اور وہاں سے لشکر تیار کیا۔ ان کے لشکر میں 90,000 سپاہی شامل تھے، جن میں بہت سے صحابہ کرام بھی تھے: حضرت عمار بن عاصر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت محمد بن ابو بکر۔ حضرت معاویہ نے شام میں اپنے حامیوں سے لشکر جمع کیا۔ حضرت معاویہ کے لشکر میں زیادہ تر تابعین تھے، لیکن چند صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان میں سے اکثر کا جھکاؤ شام کی گورنری اور حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبے کی وجہ سے حضرت معاویہ کی طرف تھا۔ ان کے لشکر میں 80,000 سپاہی شامل تھے۔ صفین دریائے فرات کے قریب ایک مقام ہے جو شام کی سرحد پر واقع ہے۔ دونوں لشکر یہاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ حضرت معاویہ کے لشکر نے پہلے دریائے فرات پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی کے لشکر کو پانی تک رسائی سے روک دیا۔ حضرت علی نے اپنی افواج کو دریا تک رسائی کا حکم دیا اور ایک کامیاب کارروائی کے بعد دریا پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے لشکر کو بھی پانی استعمال کرنے کی اجازت دی۔ حضرت علی نے خود میدان جنگ میں قیادت کی اور اپنی بہادری سے سپاہیوں کو حوصلہ دیا۔ حضرت علی نے اپنے لشکر کو سختی سے حکم دیا کہ عورتوں، بچوں اور غیر مسلح افراد کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت علی کا لشکر بہادری سے لڑا اور کئی مواقع پر حضرت معاویہ کی افواج کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت معاویہ کے لشکر نے محسوس کیا کہ شکست قریب ہے، تو انہوں نے چالاکی سے قرآن کے نسخے نیزوں پر اٹھا دیے اور کہا کہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے دونوں طرف سے ثالث مقرر کیے گئے، مگر معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ ثالثی کے فیصلے کے بعد حضرت علی کے لشکر میں ایک گروہ خوارج کے نام سے الگ ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کو کمزور کر دیا۔ جنگ صفین کے بعد امت مسلمہ میں اختلافات مزید گہرے ہو گئے۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ